افغانستان کے دارالحکومت کابل میں چینی ریسٹورانٹ میں دھماکے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی۔ دھماکے میں چینی باشندے سمیت 7 افراد ہلاک ہوئے، 20 زخمی۔ دھماکہ چینی ریسٹورانٹ کے کچن کے نزدیک ہوا۔ ریسٹورانٹ چینی نیاد مسلم شہری عبد الماجد اور افغان شہری عبد الجبار مل کر چلاتے تھے۔ کو دیکھ کے رو رہے کیا کرو بھائی، ذہن خراب ہو رہا ہے ذہن۔ یہ 3 بچے ہمارے، ہم لوگ غریب آدمی کام کرتے ہیں، یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں۔ میرے بیٹے کا نام محمد عارف تھا، 2nd فلور پہ تھا، تقریباً 7-8 سال یہاں سے، لیکن یہ دبئی کو روکڑی والے کے ساتھ 3 سال ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور شاپ میں تک 22 سال جو ہے نا اس کی عمر تھی۔ گل پلازا کے باہر کئی افراد اذیت میں مبتلا، پیاروں کی کوئی خبر نہ آئی، کسی کو بیٹے تو کسی کو والد کی تلاش۔ شاپنگ کے لیے آنے والی کئی خواتین اور بچے اب بھی لاپتہ ہیں، درجنوں دکانداروں کا کوئی سراغ نہ ملا۔ دکانداروں نے بتایا دروازے بند ہونے سے حالت زیادہ بگڑی، عمارت میں کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا۔ آگ سے متاثرہ گل پلازا میں لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ اب تک 26 لاشیں نکالی گئی ہیں، مجموعی طور پر 83 افراد کو لاپتہ رپورٹ کیا گیا تھا۔ حکام کے مطابق گل پلازا کا 40% حصہ گر چکا، باقی عمارت بھی انتہائی مخدوش ہے۔ رمپا پلازا کے 2 پلر بھی ٹوٹ گئے، عمارت کا ایک حصہ گرنے کا خطرہ ہے۔ چیف فائر آفیسر محمد ہمایوں کا کہنا ہے کچھ مقامات پر دھوئیں کی وجہ سے مشکلات ہیں، پہلی، دوسری اور تیسری منزل پر سرچ آپریشن جاری ہے۔ ملبہ بہت زیادہ ہے، 1 ہفتہ لگ سکتا ہے۔ گل پلازا کی چھت پر موجود موٹر سائیکلوں، گاڑیوں اور جنریٹرز کو اتار لیا گیا۔ اب تک 14 لاشوں کے ڈی این اے نمونے حاصل کیے ہیں۔ ترجمان جناح اسپتال ڈاکٹر وقاص کا کہنا ہے اب تک جتنے بھی سیمپل لیے ہیں کراچی یونیورسٹی لیب بھجوا دیے، 48 لواحقین کے ڈی این اے کے لیے نمونے بھی حاصل کر لیے۔ پولیس سرجن کا کہنا ہے لاشوں کی شناخت کا عمل ڈی این اے کراس میچنگ کے ذریعے جاری کیا جائے گا۔ 1 لاش کی شناخت شناختی کارڈ کے ذریعے کی گئی۔ گل پلازا آتش زدگی میں جاں بحق افراد کے لواحقین کو امداد آج سے ملے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے لواحقین کو فی کس 1 کروڑ امداد دینے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے گل پلازا میں کھلونوں کی دکانیں، الیکٹرانک کا سامان تھا، بیٹریز کی وجہ سے آگ زیادہ تیزی سے پھیلی۔ جو کمیٹی بنائی ہے وہ ایک چیز کا جائزہ لے رہی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی رات گئی گل پلازا آمد، میڈیا سے گفتگو میں کہا تمام لاپتہ افراد کے ملنے تک ریسکیو آپریشن مکمل نہیں ہوگا۔ اس عمارت کی منظوری 1998 میں دی گئی تھی، اس میں کچھ بے ضابطگی تھی جس کو ختم کرنے کے لیے ریگولرائز کیا گیا۔ گل پلازا کے دکانداروں کے لیے جلد عارضی دکانوں کا بندوبست کریں گے۔ سابق صدر KCCI جاوید بلبانی کی باخبر سویرا میں گفتگو، کہا آس پاس کے مارکیٹ والوں سے رابطے میں ہے، آئندہ رول ماڈل مارکیٹیں بنائیں گے تاکہ جانی نقصان نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے بات کی ہے، جلد لوگوں کے مالی نقصان کا بھی ازالہ کیا جائے گا۔ صدر تاجر ایسوسی ایشن گل پلازا تنویر قاسم پاستہ نے کہا گل پلازا میں بروقت ریسکیو آپریشن ہوتا تو آگ پر قابو پایا جا سکتا تھا۔ اطلاع دینے کے 50 سے 55 منٹ بعد فائر بریگیڈ کی پہلی گاڑی آئی، لیکن 20 منٹ میں اس کا پانی ختم ہو گیا۔ ARY نیوز کے شکر گزار ہیں، ARY نیوز نے معاملہ اٹھایا تو امدادی کارروائیوں میں تیزی آئی۔ کوئٹہ کے پرنس روڈ پر 4 منزلہ عمارت میں لگی آگ پر 7 گھنٹے بعد بھی قابو نہیں پایا جا سکا۔ ضلع انتظامیہ اور فائر بریگیڈ کی 10 سے زائد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف۔ فائر بریگیڈ حکام کا کہنا ہے کوشش کر رہے ہیں آگ دیگر دکانوں تک نہ پہنچے۔ تاجر برادری کہتے ہیں پلازا میں 200 سے زائد دکانیں ہیں، بیسمنٹ بھی ہے۔ دہشت گردی بڑھنے کی بڑی وجہ دہشت گردوں کو افغانستان سے واپس لانا تھا۔ ریاست دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو قومی ورکشاپ میں خیبر پختونخوا کے شرکاء سے خطاب، کہا خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہو چکا ہے۔ KP میں
जो तरक्की होनी चाहिए थी वो नजर नहीं आती। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का भरपूर जवाब दिया, 7 तैयारे गिराए। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को वो सबक सिखाया जो याद रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, आहद चीमा, अता तारण, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। जो भी प्रेशर है पाकिस्तान में सियासी इंतकाम के लिए कैद तहनाई में रखा जा रहा है, हम इन्वेस्टिगेट करें, उसकी तहकीकात करें। अगर ऐसा हो रहा है तो हम खुद रोकें, और हमने ये फैसला किया हम अब खुद अदालत से रिजू करें। सियासी कैदियों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है, हमने बतौर सेनेटर ये फैसला किया है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाएंगे और अदालत से रुजू करेंगे। मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सन्स पर सियासत करते हैं। हमने मिसिंग पर्सन्स का प्रोपेगेंडा मुस्तकिल बुनियादों पर दफन कर दिया। मुश्तबा अफराद से तफ्तीशी मराकज़ में मजाज पुलिस अफसर की निगरानी में तफ्तीश होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। काबीना ने बलोचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट रूल्स की मंजूरी दे दी। काबीना ने बलोचिस्तान प्रिवेंशन रूल्स की मंजूरी भी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कपड़े के बकाया 2,500 रुपए के तनाजे पर कत्ल केस में 15 साल बाद मुलजिम को बरी कर दिया। कत्ल के एक और मुकदमे में भी 15 साल बाद 3 मुलजिमान को बरी किया गया। 2,500 रुपए के तनाजे पर कत्ल केस में अदालत ने कहा, तफ्तीशी अफसर के मुताबिक फायर नईम अरशद ने नहीं बल्कि शहबाज अली ने किया था, लेकिन शहबाज अली को ट्रायल कोर्ट पहले ही बरी कर चुकी। 17 दिसंबर 2010 को लोधरा में कत्ल के एक और मुकदमे में मुनीर अहमद, जुल्फिकार उर्फ काला और नसीर अहमद को बरी करते हुए अदालत ने कहा, इस्तगासा जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। गवाहों की मौजूदगी मौका वारदात पर साबित नहीं हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फिर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,88,000 की सतह उबूर की। दौरान कारोबार 947 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। स्टॉक माहिरीन का कहना है, मुस्बत मौशी इशारियों की वजह से सरमायादारों में एतमाद देखा जा रहा है। पाकिस्तान और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान 60 करोड़ 30 लाख डॉलर कर्ज के 3 मुआहदे। वज़ीर इक़्तिसादी उमूर और इस्लामी तरक्याती बैंक के नायब सदर डॉक्टर रामी अहमद की मुलाकात के बाद मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस्लामी तरक्याती बैंक सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे के लिए 47.5 करोड़ 50 लाख डॉलर की मुआवनत करेगा।